اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میرا نام تبسم ہے۔ میری شادی کے بعد میرے شوہر ارشد نے میری زندگی کو جنت بنا دیا۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگی تھی۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی میرے شوہر نے مجھے بہت متاثر کر دیا۔ یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتی تھی کہ ارشد کے سنگ میری زندگی بہت کامیاب گزرنے والی ہے۔ ارشد کو آفس سے 2 ہفتوں کی چھٹیاں ملی۔ ایک ہفتہ شادی کی تقریبات میں گزر گیا، دوسرا ہفتہ تو ایسے پر ہی گزر گیا، کام کرتے کراتے پتہ ہی نہ چلا۔ کل سے ارشد آفس جوائن کر رہے تھے، اس لیے وہ بولے، تبسم میں تمہیں مارکیٹ لے چلتا ہوں، جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے تم لے لو۔ میں خوشی خوشی راضی ہو گئی، مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت تھی۔ میں نے ارشد مارکیٹ نے سارا سامان لیا۔ واپسی پر بولے، ہم کھانا بھی کسی اچھے سے ریسٹورنٹ سے کھا لیتے ہیں۔ ہم نے کھانا کھایا تو واپسی پر کافی دیر ہو چکی تھی۔ ہم اپنی گاڑی تک جانے لگے تو ایک تیز رفتار وین ہمارے پاس سے گزری۔ اس وین کو میرا اوپر کا سانس اور نیچے کا سانس جاتا رہا۔ جب وہ وین پاس سے گزری، میں نے ہڑبڑاہٹ میں جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس میں بیٹھ گئی۔ ارشد بھی میرے پاس آ کر بیٹھ چکے تھے۔ وہ بولے، کیا بات ہے، تم وین کو دیکھ کر گھبرا کیوں گئی ہو؟ میری چوری پکڑی گئی جیسے۔ میں مسکرانے کی کوشش کرنے لگی اور بولی، نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، مگر ارشد کو میرا جواب مطمئن نہ کر سکا۔ میں انہیں سب کچھ سچ بتا دینا چاہتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو دل میں آیا میں نے ان سب کو کہا یقیناً میری بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں، مگر دل میں ایک خوف سا بیٹھا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے خفا ہو جائیں، شادی کے شروع دن کسی پریشانی میں گزر جائیں، اسی لیے میں نے بات نہ بتائی۔ تیز رفتار چیزیں دیکھ کر بہت خوف آتا ہے۔ ارشد میری بات سن کر پرسکون ہو چکے تھے، جبکہ جو سچ تھا وہ شاید میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، میری زندگی کا سب سے بھیانک سچ تھا۔ رات کو ہم گھر پہنچے تو میری ساس نند جویریہ نے عدالت لگائی ہوئی تھی۔ میری ساس بولی، ارشد میں اسی دن سے ڈرتی تھی کہ تم شادی کے بعد میرے ہاتھوں سے نکل جاؤ گے، اپنی کنواری بہن کو بھی فراموش کر دو گے۔ اگر تم اپنی اس یتیم بہن کو ساتھ لے جاتے تو کیا ہوتا؟ ارشد بولا، امی میں تو لے چلتا، مگر بیوی نے مجھے منع کر دیا۔ کسی کو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو ہکا بکا ارشد کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ میری ساس بولی، ہاں بہویں تو آتی ہی ایسی ہیں، تمہیں تو اپنی بہن کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ ارشد بولا، جی امی، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ میری ساس اور نند کے چہرے پر میرے لیے بیزاری ہی بیزاری تھی، اس لیے مزید وہاں پر نہ رک سکی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے تو یہ بات توقع بھی نہیں کر سکتی کہ ارشد خود کو بچانے کے لیے مجھ پر اس قسم کا الزام بھی لگا سکتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی کمرے میں آ گئے اور بولے، کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں بولی، آپ سے اس حرکت کی امید نہیں تھی، آپ نے کس طرح سے جھوٹ بول کر مجھے آنٹی کی نظروں میں گرا دیا۔ ارشد میری بات سن کر ہنسنے لگے اور بولے، ارے پگلی، اس بات پر کیوں رو رہی ہو؟ دراصل بات یہ ہے کہ میں اپنی والدہ اور بہن کا بہت سہارا ہوں، وہ چاہتی ہیں کہ میں بس ان کا ہی رہوں اور وہ کسی کے ساتھ مجھے شیئر نہیں کر سکتی۔ اگر میں کہہ دیتا کہ خود تبسم کو لے کر گیا تو وہ یقیناً وہ گھر میں طوفان کھڑا کر دیتی۔ میں نے تمہارا نام لے لیا تو دیکھا، ان دونوں نے اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ میں نے تمہارا نام گھر میں امن رکھنے کے لیے لیا تھا، تم ذرا سی بات پر کیوں اداس ہوتی ہو؟ مجھے ارشد کی بات بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ جو بھی تھا، اس مرد بن کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔ خیر، ارشد نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے اس کی دوسری اچھائیاں یاد کر کے اسے معاف کر دیا۔
اب میں اتنی بھی کم ظرف نہیں تھی کہ ایک ہی بات کو لے کر روتی رہتی۔ میں نے نوٹ کیا تھا میری ساس اور نند اس دن کے واقعے کے بعد مجھ سے کھچی کھچی رہنے لگی تھی۔ میں ہی سرد موہری کی دیواروں کو گرانے کے لیے ان کے آگے پیچھے ہو رہی تھی۔ میں نے واشنگ مشین لگا کر سارے گھر کے کپڑے دھو ڈالے۔ چھت پر کپڑے ڈالنے گئی تو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں بہت گھبرائی، ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ یہ سب میرے پہلے دفعہ ہوتا تو یقیناً میں اس بات کو اپنا وہم مان کر نظر انداز کر دیتی، مگر ایسا میرے ساتھ 5ویں بار ہو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ کوئی ہے جو ہمارے اس گھر پر نظر رکھے ہوئے ہے، کوئی ہمارے گھر میں جھانک رہا ہے۔ میری ساس میری بات سن کر ہنسی اور بولی، بیٹی بلا وجہ وہم مت کیا کرو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے سوچا شاید واقعی ہی مجھے وہ وہم ہو گیا ہے۔ میں نے ارشد کی پسندیدہ بریانی بنائی۔ اب میں بے صبری سے ان کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ کب گھر آئیں اور میں انہیں بریانی پیش کروں۔ شام کے 6 بجے کے قریب وہ گھر آئے تو معمول کے مطابق سب سے پہلے اپنی والدہ کے کمرے میں انہیں سلام کرنے کے لیے چلے گئے۔ میں ان کا انتظار کرنے لگی، تبھی وہ غصے سے چلاتے ہوئے میرے پاس آئے اور بولے، تم نے میری والدہ سے کیا کہا؟ میں ہکی بکی کھڑی ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں بولی، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ تبھی میری ساس بھی اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی اور بولی، جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ اب سچ بتاؤ نا، تم نے میری شریف بیٹی پر الزام لگایا ہے نا؟ نا سمجھی سے ان کو دیکھنے لگی تھی، کیونکہ میں نے تو جویریہ پر کوئی الزام نہیں لگایا۔ وہ بولی کہ کیا تم نے نہیں کہا کہ کوئی غیر مرد چھپ کر میری بیٹی کو ملنے اس گھر میں آتا ہے؟ میں تب سمجھی کہ انہوں نے کہاں کی بات پر کہاں جوڑ دی۔ میں بولی، امی میری بات کا وہ مطلب نہیں تھا، میرے منہ سے ابھی یہ الفاظ ادا ہی نہیں ہوئے تھے، ارشد نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ وہ بولا، تم نے ایسے الفاظ استعمال ہی کیوں کیے؟ میں بعد میں تمہیں اپنی صفائیاں دینا پڑے۔ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی بے یقینی سے اپنے شوہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس نے کسی طرح مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے پیٹ ڈالا۔ میں بھاگتی اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یوں ہی روتے روتے شام سے رات ہو گئی۔ 11 بجے کہیں جا کر ارشد کمرے میں آئے۔ مجھے روتا دیکھ کر جھٹ سے میرے پاس آ کر بیٹھے اور میرے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ وہ بولے، تبسم، میں جانتا ہوں کہ تم بہت ہی اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہو، تم کبھی بھی اس قسم کا بیہودہ بات نہیں کر سکتی، مگر میں امی کے منہ پر تو انہیں جھوٹا نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ میری ماں ہے۔ میں ایسی بات کہہ دیتا تو تم جانتی ہو ان کی کتنی دل آزاری ہوتی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اس بات کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے شوہر کی شکل دیکھتی رہی۔ وہ کس طرح کا مرد تھا؟ ایسے مرد کو شادی کا حق ہونا چاہیے جو ہر فیصلہ اپنی والدہ کے کہنے پر آ کر کرتا ہے۔ میں چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں ارشد سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اگلے دن میں تب تک سوئی رہی جب تک ارشد اپنے آفس نہیں چلے گئے۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں ہی بند رہی۔ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا میں باہر نکلوں، اپنی ساس یا نند کی شکل دیکھوں۔ آج ارشد 4 بجے ہی گھر واپس آ گئے اور وہ سیدھا اپنے کمرے میں ہی آئے۔ ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی۔ ارشد بولے، تبسم، میں یہ ملازمہ لے کر آئے ہیں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ تم نے گھر بھر کے کپڑے دھوئے ہیں، میں تمہیں کاموں کے لیے تو بیاہ کر نہیں لایا۔ ارشد بولے، باجی عزیزہ، آپ نے تبسم کے کہنے پر ہی کام کرنا ہے، جیسے یہ کہے ویسا ہی آپ نے کام کرنا ہے، تنخواہ میں آپ کو خود دوں گا۔ ارشد نے مجھے بہت مان دیا۔ ایک دم سے میرا دل پگھل گیا۔ اب میں ساری بات سمجھ چکی تھی کہ میرا شوہر بذات خود برا انسان نہیں، بلکہ وہ اپنی والدہ اور بہن کے ہاتھوں کٹ پتلی بن جاتا ہے۔ میں سوچنے لگی، جب میری نند کی شادی ہو جائے گی تو گھر میں سکون ہو جائے گا، تب میری ساس رہ جائے گی، ایسے میں وہ مجھ سے بنا کر ہی رکھے گی۔ ارشد کمرے سے باہر نکلے تو جویریہ میرے کمرے میں آ گئی۔ وہ زوروں قطار رو رہی تھی۔ اس کو ایسے روتا دیکھ کر میں گھبرا گئی، نہ جانے اب مجھ پر کون سا الزام لگنے والا ہے۔ تبھی جویریہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، بھابی، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں، کل جو کچھ بھی ہمارے گھر میں ہوا اس بات کا تذکرہ آپ اپنے بھائی
یوسف سے مت کیجیے گا۔ میں تو اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اس سے یوسف سے کس بات کا ڈر تھا؟ خیر وہ میری بات سنے بغیر ہی اٹھ کر چلی گئی۔ اگلے ہی دن یوسف ہمارے گھر آیا۔ وہ بہت خوش تھا، جبکہ جویریہ کے پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ بھاگ بھاگ کر مزے مزے کے کھانے بنا رہی تھی۔ یوں تو کبھی اس نے کچن میں جھانک کر نہیں دیکھا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اگلے دن یوسف کی کال آئی تو وہ بولا، باجی آپ سے ایک ہی بہت ضروری بات کرنی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی نند کیسی ہے؟ میں سب سمجھ گئی۔ وہ یہ سوال کر رہا تھا۔ میں بولی، یوسف میں تم سے کیا چاہتی ہوں؟ تم جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ مت کر بیٹھنا۔ دراصل میری ساس اور نند ایک نمبر کی فسادی عورتیں ہیں۔ جس دن سے بیاہ کر آئی ہوں وہ بہانے بہانے سے میرے اور ارشد کے درمیان پھوٹیں ڈلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوسف میری بات سن کر ہنس دیا اور بولا، باجی میں جانتا ہوں سب عورتوں کو اپنی نندوں سے نفرت ہی ہوتی ہے۔ میں آپ کو کوئی بھی قصور نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں سمجھی کہ جویریہ سارا دن فون کا کانوں میں لگائے کس سے باتیں کرتی ہے۔ ایک لڑکے اور لڑکی کی دوستی اچھا ثمر نہیں لاتی، اس لیے میں نے جویریہ کو روکنے کی کوشش کی۔ میں بولی، جویریہ دیکھو تم میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو، تمہیں کبھی بھی کوئی غلط مشورہ نہیں دوں گی۔ میں تمہیں یہی سمجھاؤں گی کہ تم جس بھی لڑکے کے ساتھ فون پر باتیں کرتی ہو یہ رابطہ ختم کر دو، کیونکہ اس کی بہت نقصان دہ بدنامی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری بات سن کر جویریہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس ساری صورتحال سے گھبرا گئی۔ میری ساس اور میرا شوہر بھی گھر میں موجود تھے۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے باہر آئے تو جویریہ بولی، امی بھابی نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں بری لڑکیوں اور کئی لڑکوں کے ساتھ دوستیاں ہیں۔ میں یہ بات سن کر بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی، کیونکہ اب میرا شوہر میری ساس کے کہنے پر آ کر مجھے مارنے والا تھا۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ میری ساس میرے کمرے کا دروازہ پیٹنے لگی، مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ رات کو جب ارشد کمرے میں آیا تو وہ ہنس رہا تھا۔ بولا، آج تو تم نے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ آئندہ اگر ایسے حالات ہوں تو تم نے ایسا ہی کرنا ہے۔ ہم دونوں ہی مسکرانے لگے، لیکن میں ایک بات تو سمجھ چکی تھی، میری نند بھی بہو میری ساس کی ہی کاپی ہے۔ اس لیے میں نے امی کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ امی میری باتیں سن کر رونے لگیں اور وہ بولی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے کیا کہوں اور کیا کروں۔ یوسف تمہاری نند کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے، کہتا ہے کہ شادی کروں گا تو جویریہ سے ہی کروں گا، نہیں تو مر جاؤں گا۔ میری امی مجبور ہو کر جویریہ کا رشتہ لینے ہمارے گھر آ گئی تھی۔ جویریہ تو بہت خوش تھی، یہ رشتہ آسانی سے طے پا گیا، لیکن کسی بھی طرح یہ مان نہ سکی۔ میں امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی کہ کیونکہ آج سے میری امی کی بربادی کا آغاز ہو چکا تھا۔ منگنی کے کچھ ہی عرصے بعد ہی میں نے نوٹ کیا یوسف مجھ سے کٹ سا گیا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتا تو میری ساس کے کمرے میں بیٹھا رہتا، واپس جاتے بھی مجھ سے میرا حال چال نہ پوچھتا۔ کچھ ماہ گزر چکے تھے۔ ایک روز میری امی نے مجھے بتایا کہ میری نند بلا وجہ ہی بات بات پر یوسف سے جھگڑا کرنے لگی ہے اور یوسف شادی سے پہلے ہی تنگ آ چکا ہے۔ اب میں اسے سمجھا کر آؤں گی، اس نے کتنا غلط فیصلہ کیا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کی لڑائی یہاں تک جا پہنچی کہ یوسف نے منگنی ہی توڑ ڈالی۔ اس نے سارا سامان بھی واپس گھر بھجوا دیا۔ میری ساس اور میرے شوہر نے مجھے تانے مارنا شروع کر دی اور وہ کہتے کہ کسی بھی طرح یوسف کو مناؤ، وہ اتنی بڑی حماقت نہ کرے، وہ جویریہ کے ساتھ منگنی ختم نہ کرے۔ میں بولی، یوسف میرے کہنے میں نہیں ہے، میں نے تو منگنی کرتے وقت بھی مشورہ دیا تھا کہ مت کرو، اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے، مگر میری کوئی نہیں بات مانی۔ ارشد کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ ارشد بولا، تبسم میری بہن کا گھر اجڑا تو میں تمہارا گھر بھی اجاڑ دوں گا، ایسا تو میں ہرگز کروں گا۔ ارشد کی یہ بات سن کر میں صدمے میں آ گئی اور کھڑے ہی کھڑے مجھے 3 طلاقیں دے دی، جبکہ میں ارشد کے پیروں میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ میں کسی بھی صورت میں ارشد سے جدا نہیں ہونا چاہتی۔ بے شک اس کی ماں اور بہن نے مجھے بہت ذلیل کیا، مگر ارشد نے مجھے ہر خوشی دی، میری ہر خوشی کی خواہش پوری کی۔ مگر ارشد نے مجھے کہا کہ اپنا سامان اٹھا کر اپنے گھر چلی جاؤ
मगर मैंने जाने से इनकार कर दिया और अपने कमरे में आकर बंद हो गई। 2 दिन ऐसे ही रोते हुए गुजर गए। तीसरे दिन अरशद मेरे पास आकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। बोला, मैंने अपनी माँ के कहने पर भी बहुत बड़ी गलती कर दी है। यकीन करो मैं खुद भी बहुत पछता रहा हूँ। तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तुम्हारी खातिर हलाला करने को तैयार हूँ। अरशद मेरी बात सुनकर हैरान हो गया, मगर फिर भी वो मेरी बात में मिन्नत करने लगा। मैंने अपनी आदत के दिन बदल डाले। मेरी आदत पूरी हुई तो मैं इस हलाले के लिए अरशद को बोला कि अब मेरी इद्दत पूरी हो चुकी है और मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। अब मैं किसी और से निकाह करूँगी और इसको हलाला कर कर तुमका इंतज़ार करूँगी। और मेरा निकाह इससे करवा दिया। मैंने रुखसत होकर अपने दूसरे शौहर के घर गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरा दूसरा शौहर कमरे में आया। इसने जो ही मेरा घूंघट उठाया तो मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि ये इस वक्त की बात है जब मैं 17 वर्ष की थी। मैं कॉलेज जाया करती थी। मुझे पिक एंड ड्रॉप अब्बू ही किया करते थे। एक दिन मैं कॉलेज से निकली तो एक वैन मेरे पास आकर रुक गई। ड्राइवर निकला कर बोला, मैडम आज आपके अब्बू आपको लेने नहीं आए, इन्होंने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। मैं चुपचाप इस वैन में बैठ चुकी थी। वो मुझे घर की बजाय किसी और तरफ लेकर जा रहा था। तब मैं बेहद घबरा गई। मैं बोली, अंकल मुझे आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? मेरा घर तो रास्ते में नहीं है। इसने मेरी किसी बात को ना माना और ना ही जवाब दिया। मैं बेहद खौफज़दा हो चुकी थी। फिर इसने एक जगह वैन को रोका और मेरा हाथ पकड़कर इसने एक दूसरे आदमी के हाथ में थमा दिया और वो मुझे खींचता हुआ अपनी काली गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। मैं चीखें मारने लगी। तभी एक लड़का तेज़ी से मेरी जानिब भागता हुआ आया। इसने शोर डाला और चोर चोर कहना शुरू कर दिया। सब लोग हमारी जानिब मुतवज्जा हो चुके थे। मेरे अगवाकार इस सूरत हाल से घबरा गए थे और मुझे वहीं छोड़कर फरार हो गए थे। इस लड़के ने मुझे देखा तो मुस्कुराने लगे और कहने लगे, वो बोला, आप फिक्र मत करें, और मुझे देखकर बहुत ही मुस्कुराते रहे। आप महफूज हैं। वो लड़का मुझसे महज 5 साल ही बड़ा होगा। वो बोला, आप फिक्र ना करें, आप मेरे हाथों में हैं। इसने एक टैक्सी रोकी और मुझे इसमें बैठाकर मेरे घर तक छोड़ा और इसने बताया कि मैं फ्रूट की रेडी लगाता हूँ। मैंने ये बात किसी भी को नहीं बताई। मेरे अंदर खौफ बैठा हुआ था। इसी दिन मुझसे ये वैन से बहुत डर लगता है। आज मेरी दूसरी शादी हो चुकी थी और मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया। ये देखकर हैरान रह गई कि और कोई नहीं बल्कि वही फल फरोश था जिसने मुझे आज़ाद कराया। मेरे चेहरे के तासरात देखकर वो बोला, क्या तुमने मुझे पहचान लिया? मैंने सर हिला दिया और बोली, मैं अपने मोहसिन को कैसे भूल सकती हूँ। इसी दिन से तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हो गया था, मगर मैं अपना रिश्ता भिजवाने से पहले कोई और कारोबार करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता चलता था कि तुम्हारे घर वाले किसी भी सूरत तुम्हारी शादी एक फ्रूट बेचने वाले से नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने दिन रात मेहनत की, इतने पैसे बना लिए कि मैं एक कपड़े की शॉप बना ली। और फिर जिस दिन मैंने अपनी माँ को तुम्हारे घर भेजा, मुझे पता चला इसी दिन तुम्हारी शादी हो चुकी है। मैंने ये सदमा मुश्किल से बर्दाश्त किया। मैं तुम्हारी एक झलक देखने के लिए अक्सर तुम्हारी गलियों में भी आया करता था। तुम्हारे शौहर से दोस्ती कर ली। एक रोज़ इसने मुझे बताया कि इसने तुम्हें तलाक दे दी है और अब हलाले के लिए इस एक आदमी की ज़रूरत है। तब इसने मुझे यही काम करने के लिए कह दिया था। इसकी बात सुनकर मैं खुशी से झूम उठा और तुम्हारे शौहर से कहा कि मैं हलाला करने को तैयार हूँ। ये चंद दिन गुजरे ही थे कि तुम्हारा साथ गुजारना अच्छा लग गया। इस दिन के बाद अकबर ने मुझे इतनी खुशियाँ दी कि मैं हैरान हो गई। वो बहुत अच्छा इंसान था। शादी के तीसरे दिन इसने मुझे तलाक देना थी। इस दिन वो मेरे पास आकर बैठा और बोला, तबस्सुम, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर सकता, मगर तुम्हें इज्जत मान प्यार दे सकता हूँ। मैं तुमसे दरख्वास्त करता तुम मुझे छोड़कर अपने पहले शौहर के पास वापस मत जाओ। मैं तुम्हारी सास और अरशद को बहुत अच्छे तरीके से जान गया हूँ। अरशद हमेशा अपनी माँ की बात मानता है। इसकी माँ एक अच्छी औरत नहीं है, वो एक झगड़ालू औरत है। अरशद कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम्हें तलाक दे दूंगा। अकबर ठीक कह रहा था। इसके समझने पर भी मैं अपना फैसला बदल लिया। मैंने अरशद को कहा कि अकबर मुझे तलाक नहीं देगा और मैं इसी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करूंगी। तुमने मेरे साथ जो करना था कर लिया। अब तुम अपनी माँ और बहन का ख्याल रखो।
کیونکہ تم ایک کٹپتلی ہو اور میرے ساتھ زندگی گزار نہیں سکتے، اس لیے میں اپنی زندگی اب اکبر کے ساتھ ہی گزاروں گی۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں، اور اس ویڈیو سے آپ کو بہت اچھا سبق ملتا ہے۔ اپنی بیویوں پر توجہ دیں اور اپنی بیویوں کے حقوق پورے کریں، کسی بھی کہنے پر آ کر ان کو ایسے طلاق دے کر مت چھوڑیں، وہ بھی کسی کی بہن اور بیٹیاں ہیں۔